The month of Shaban has started now. Do you know what kind of month Shaban was for Sahabas? صحابہ کرام اجمعین شعبان کا مہینہ کیسے گزارتے تھے؟ شعبان کی فضیلت کیا ہے اور وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں شعبان میں کرنے چاہیے؟ Let's talk about them. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، حتیٰ کہ ہم لوگ کہتے آپ روزہ ترک نہیں کریں گے اور افطاری نہیں کریں گے، اور آپ روزے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی کسی مہینے میں پورے روزے نہیں رکھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے نہیں رکھے جتنے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کسی مہینے میں سوائے رمضان کے اس قدر روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا جس قدر روزے آپ شعبان میں رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس رجب اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے غافل ہیں، وہ اس مہینے کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اور میری چاہت یہ ہے کہ میرے اعمال اللہ کے پاس اس حالت میں پیش ہوں جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بٹ ہمارے اکابرین 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرماتے ہیں۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اب پہلے لوگوں کی طرح اسٹرانگ نہیں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھ کر ہم کمزور ہو جائیں یا بیمار ہو جائیں اور رمضان کے روزے رکھنے کی ایبلٹی باقی نہ رہے اور ہم فرائض کو ترک کر دیں، اور فرض کے ترک کرنے سے ہم گناہ کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم نوافل چھوڑ دیں تو اگرچہ ہم ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے لیکن ہم گناہ کے بھی حقدار نہیں رہیں گے۔ بٹ اف یو ہیو دیٹ مچ ایبلٹی، اگر تمہارے پاس اتنی اسٹرینتھ ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ صحابہ شعبان کے مہینے کو ایک پریپریشن کی طرح اسپینڈ کرتے تھے۔ اگر ہم ہالیڈیز میں جاتے ہیں تو ہم وہ کام جو ہمیں جلدی کرنے ہیں، جلدی کمپلیٹ کرنے ہیں، جو ضروری ہیں انہیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں، اور جو ابھی اہم نہیں ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے سارے کام سے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم ہالیڈیز سکون سے بتا سکیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام شعبان میں رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ حدیثوں میں ہے کہ جب ماہ شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ اکرام اجمعین قرآن کی خوب تلاوت شروع کر دیتے تھے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ جو غریب اور مساکین لوگ ہیں وہ ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام، قیدی وغیرہ کو طلب کرتے تھے، اور جن لوگوں پر شرعی سزا وغیرہ جاری کرنی ہوتی وہ جاری کر دیتے، اور جن کو معاف کرنا ہوتا ان کو معاف کر دیتے۔ جو بزنس والے یا کاروبار والے ہوتے وہ اپنے قرضے وغیرہ ادا کر دیتے، جنہیں دینا ہوتا انہیں دے دیتے، جن سے لینا ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ صحابہ کرام وغیرہ مصروف ہو جاتے تاکہ وہ رمضان سے پہلے اپنے معاملات وغیرہ سیٹل ڈاؤن کر لیتے۔ They trying to prepare themselves for رمضان۔ صحابہ کرام رمضان کے استقبال کی تیاری شعبان سے سٹارٹ کر دیتے تھے۔ حضرت شیخ سلیمان الرحیل حفظہ اللہ فرماتے ہیں شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا ہائیلی ریکمنڈڈ، اس لیے ان 3 وجہ سے بھی ہے۔ شعبان کا مہینہ غفلت کا مہینہ ہے، اور کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے اور غفلت کے اوقات اور جگہوں میں عبادت کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے۔ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یہ سنت میں سے ہے، اور بندے کے لیے بہتر ہے کہ اس کے اعمال اس کے رب کے پاس اس وقت اٹھائے جائیں جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہوں۔ نمبر 3، یہ ہمارے نبی کے عمل میں سے ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ شعبان میں دوسرے مہینوں سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ شعبان کا مہینہ فضیلت والے مہینوں میں سے ہے۔ So what should we do this month? How should we prepare ourselves? What are the things we should do this month? اور ہم اس مہینے کا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ So 7 steps to do in شعبان، تاکہ ہم رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنی انٹینشنز کو رینیو کریں ہر روز۔ ہمیں مسلسل نیت کرنی ہوگی، بدلنے کی نیت، سچی توبہ کی نیت، علم سیکھنے کی نیت، ایمان بڑھانے کی نیت، خدا کے قریب ہونے کی نیت۔ نمبر 2، کلیئر آؤٹ آل تھنگس ان شعبان، اپنے کام سے فارغ ہو جائے۔ اپنے کام کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرو،
پہلا وہ کام جنہیں فوری طور پر کرنا ضروری ہے، انہیں ابھی سارٹ آؤٹ کر لو۔ نمبر 2، وہ کام جنہیں ابھی کرنا ضروری نہیں ہے انہیں شوال کے لیے رکھ دیں۔ رمضان کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کر دیں اور ہو سکے تو دنیا کے معاملات سے فری ہو جائیں۔ نمبر 3، محاسبہ۔ اپنی تنقیدی نظر سے اپنے اندر جھانکیں، اپنا تزکیہ کریں۔ ٹرائی ٹو ریڈ یور اون بک آف ڈیٹس۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں، غفلت کو دیکھیں کہ کون سے وہ گناہ ہیں جس میں آپ زیادہ ملوث ہیں، انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنا کتنا ٹائم کس چیز کو دے رہے ہو، کہاں آپ غفلت کر رہے ہو اور کہاں آپ اپنا کتنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اس پورے مہینے میں اپنا محاسبہ کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مجھے خود کو ٹھیک کرنا ہے اور یہاں ٹھیک کرنا ہے، اور رمضان میں اور زیادہ نیکی کے لیے تیار ہو جائیں۔ نمبر 4، ڈو نفل فاسٹ ان دس منتھ۔ سحری کے لیے اٹھیں، تہجد پڑھیں، اپنے رمضان کے لیے دعا کریں۔ رمضان کی تیاری کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ باقی تو روزے رکھنے کی حدیثیں ہم پہلے ہی جان چکے ہیں۔ نمبر 5، شو عرج ان مجاہدہ ان شعبان۔ اپنے غصے، اپنی پرائڈ، اپنی جیلسی، اپنے ایگو کو کنٹرول کریں، اپنی نگاہوں کو نیچے کریں، پردہ کرنا شروع کریں۔ یہ مجاہدہ ابھی سے سٹارٹ کریں، رمضان آنے کا ویٹ نہ کریں۔ اس شعبان کو اپنے پچھلے رمضان سے بہترین بنانے کی کوشش کریں، باقی رمضان تو انشاءاللہ پھر خود ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 6، the timetable of ibadah that you want, start doing it in شعبان۔ آہستہ آہستہ اسٹارٹ کر دیں، ابھی سے اسٹارٹ کریں گے تو رمضان تک ہم اس کے ہیبیچول بن جائیں گے اور ہماری عبادت اور زیادہ اچھے سے ہوگی۔ رمضان المبارک کے قریب آتے ہی شعبان کی برکتوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ اب 15 شعبان تک اللہ نے رمضان کی تمام برکتیں آفاق پر رکھ دی ہیں، اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو تمام فیوزات پہلے سے ہی موجود ہوتی ہیں۔ نمبر 7، ٹرائی ٹو بی ذاکر ان شعبان سو دیٹ یو کین بی مذکور ان رمضان۔ قرآن کریم میں آیت ہے، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلا تَکْفُرُون۔ اگر آپ آج فَاذْکُرُون میں سے ہوں گے تو اللہ بھی رمضان اذکرکم فرمائے گا۔ امیجن رب العالمین کا یاد کرنا کیسا ہوگا۔ دراصل یہ اللہ کا ہمیں یاد کرنا ہی ہے جو ہماری لائف میں تمام میٹیریل اور اسپریچول بلیسنگز آتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ That's it. These are some steps to follow to improve our شعبان and رمضان usually. اللہ ہمیں شعبان میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اعمال کرنے والا بنائے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ That's it for today's video. I hope کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اللہ کے فضل سے۔ If you like this video, please subscribe to our channel for more such content. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔